بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہن تو اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کسی کی بہن نہیں تو کسی کا بھائی نہیں، ہر کوئی اس رشتے کو تلاش کرتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں رشتے عطا فرماتا ہے، اس لیے قدر کیا کرو اپنے بہن بھائیوں کی۔ ایک شخص کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ اپنی بہن کا دل توڑتا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتی وہ اس کے آنے پہ عجیب منہ بناتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ یہ نہ آیا کرے تو اچھا ہے۔ تو ایک دن وہ نماز کے بعد بہت رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ مسجد کے امام صاحب جو ایک ایماندار انسان تھے، لوگ اکثر اپنے مسائل کا حل نکالنے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ان کی بہترین رہنمائی کرتے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے، بہت ٹوٹے ہوئے لگتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ اپنی زندگی کی داستان سنانے لگا کہ میری بیوی اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو میرا کوئی کام برا لگا ہوا ہے جس وجہ سے میری اولاد نہیں ہو رہی، اور میں اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھ کو معاف نہیں کر رہا۔ وہ بزرگ بولے، جو گناہ تم نے کیا یا کرتے ہو اس کو پہلے دور تو کرو، پھر معافی کی دعا مانگو، کیونکہ ادھر ہم گناہ کی معافی مانگ کر جاتے ہیں اور وہی گناہ پھر سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں؟ بزرگ بولے، یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سارا دن تم کیا کوئی ایسا کام کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ میں سارا دن تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وہ کافی سوچتا رہا، پھر یہی بولا کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے جو میں کرتا ہوں۔ بزرگ بولے، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے جو تم سے ناراض ہو؟ تو وہ بولا، نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں، مگر ایک بہن ہے جو کبھی کبھی گھر آتی ہے، مگر اب وہ نہیں آتی۔ بزرگ کہنے لگے کہ کیوں نہیں آتی؟ کیا کوئی بات ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، بات کوئی بھی نہیں، بس میں نے بیوی کو منع کیا ہوا ہے کہ اس کو کہو یہاں کم آیا کرے۔ بزرگ کہنے لگے کہ یہی گناہ تو تم کر رہے ہو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اپنی بہنوں کا دل توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا، اسی وجہ سے تمہیں معافی نہیں مل رہی۔ پہلے بہن سے معافی مانگو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مصیبت کو دور فرما دے گا، کیونکہ وہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے مگر وہ دوسروں کے حقوق کبھی معاف نہیں فرماتا۔ پہلے تم اپنی بہن کا حق ادا کرو، اس کو پیار محبت دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جو تم دل میں خواہش رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہن کا دل مت توڑا کرو، یہ دل کی بہت نازک ہوتی ہیں، اور جب یہ گھر سے رخصت ہو جائیں تو 2 چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اس کی وہ پیار بری باتیں اور اس کا لاڑ پیار ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ اپنے ساتھ اس گھر کی رونق کو بھی ختم کر جاتی ہے۔ اس لیے بہنوں کا اپنے گھر آنے سے کبھی مت روکنا کہ ان کا تمہارے گھر آنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ذریعہ ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر برکت کو بھی ختم نہیں کرتا۔